الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اگست کا مہینہ چل رہا ہے۔ اگست کا مہینہ ہم پاکستانیوں کے لیے بڑا ہی یادگار مہینہ ہوتا ہے اور خوشی کا مہینہ، کیونکہ اس مہینے کے اندر 14 اگست کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک وجود عطا فرمایا۔ دنیا کے نقشے پہ ایک ملک ارض پاکستان وجود میں آیا۔ تو اس حوالے سے ہم سب دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانی بڑے جوش و خروش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ جشن آزادی مناتے ہیں، اور پاکستان کے جو ہیرو ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، اپنی جانوں کی قربانی دی، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ تو ایک عمومی بات ہو گئی تمام پاکستانیوں کے حوالے سے، اور ویسے یعنی ضمناً اگست کا مہینہ میرے لیے بھی بڑا اہم مہینہ ہے، کیونکہ اگست کے مہینے کے اندر ہی میری بھی شادی ہوئی، اور ہونا تو یہ تھا کہ شادی میری 14 اگست کو ہونی تھی، لیکن 14 اگست کی تقریبات اور جو جگہ ہم نے بک کرائی تھی اس جگہ کوئی گورنمنٹ کا کوئی پروگرام طے پا گیا، تو اس وجہ سے 14 اگست کے بجائے 15 اگست کو جو ہے پھر میری شادی ہوئی۔ تو آج 15 اگست بھی ہے، تو اس حوالے سے مجھے ہمیشہ اگست کا مہینہ جو ہے وہ بڑا میرے لیے یادگار مہینہ ہوتا ہے۔ اسی لیے شاید میں نے پاکستان سے محبت کی وجہ سے ہی 14 اگست کا دن مقرر کیا تھا۔ تو یہ تو اللہ کی مرضی کہ بھائی 14 کے بجائے 15 کو ہوئی۔ اور ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اگست کا مہینہ اس حوالے سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ماشاءاللہ 3 بچے دیے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے۔ جو میری بیٹی ہے الحمدللہ وہ 12 اگست کو پیدا ہوئی۔ تو اس حوالے سے ہمیشہ سے اگست کا مہینہ ہمارے ہاں بڑا میری فیملی میں بڑا خوشگوار مہینہ ہوتا ہے، خوشی کا مہینہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ میرے گھر کے اندر 14 اگست کو میری ایک بھتیجی پیدا ہوئی، پھر 15 اگست کو پیدا ہوئی، پھر اسی طریقے سے 13 اگست کو پیدا ہوئی۔ تو اگست کے مہینے میں ماشاءاللہ، اور ہم سب اکثر، یعنی سب تو نہیں، اکثر بہن بھائیوں کی شادیاں بھی اگست کے مہینے کے اندر ہی ہوئی۔ تو لہذا اس حوالے سے اگست کا مہینہ تو بڑا اہم مہینہ ہے میرے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی۔ تو لہذا ناظرین، ہم مسلمان، خاص طور پہ پاکستان کے رہنے والے، اس حوالے سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ملک عطا فرمایا، اور وہ ملک اللہ کی طرف سے عطا خداوندی ہے کہ 27 رمضان المبارک کو وجود میں آیا۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ 27 رمضان آپ حضرات کے علم میں ہے کہ بڑی مقدس ترین رات ہوتی ہے۔ اکثر علماء کے تحت جو ہے وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ تو جو ملک لیلۃ القدر میں وجود میں آیا ہو، تو اور اس کا مقصد اور بنیاد کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ جو کلمے کی بنیاد پہ یہ ملک جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو لہذا اسی حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑی سی آپ حضرات کے ساتھ گفتگو کروں۔ دیکھیں، پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے، اور اس حوالے سے ہم اس سال یعنی اگست کے مہینے میں اپنی ڈائمنڈ جوبلی جو سیلیبریشن ہے اس کو کر رہے ہیں۔ 75 سال کا عرصہ تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا، بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور 75 سال کے اندر تو ایک انسان بالکل بڑھاپے کی، یعنی بوڑھا تو ہو ہی جاتا ہے،
اور بڑھاپے کی بھی آخری سٹیجز پہ پہنچ جاتا ہے، یعنی ایک انسان اپنی پوری ایک زندگی گزار لیتا ہے۔ تو 75 سال میں ہم نے کیا پایا، کیا گنوایا، اور آج ہم جس جگہ کھڑے ہیں، کیا ہمیں اس جگہ پہ موجود ہونا چاہیے تھا، یا پاکستان کو دنیا کے اندر کیا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، اور امہ کے اندر کیا اس کا ایک رول ہونا چاہیے تھا۔ تو اس حوالے سے ناظرین کچھ یعنی جمعے کی رات کو ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے بیٹے کی شادی تھی، تو وہاں میں گیا، تو وہاں ایک صاحب میرے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جس وقت پاکستان بنا تو ہم ہجرت کر کے آ رہے تھے، اور میں اپنے والد کے کندھے پہ سوار تھا اور ہم پیدل سفر کر رہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل چھوٹا تھا اس وقت، 3 سال میری عمر ہوگی۔ دیکھیں 3 سال کی عمر میں انسان کو بہت ہی کوئی ہوگا جس کو کوئی ایک بات یاد رہ جائے۔ عام طور پہ باتیں انسان کو یاد نہیں رہتی، بھول جاتا ہے، کیونکہ وہ عمر ایسی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کوئی خاص واقعہ ہو جائے اور اس واقعے سے انسان اس کا کوئی نشان رہ جائے تو وہ پھر ساری زندگی یاد رہتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے کندھے پہ سوار تھا، تو اور پتھراؤ ہو رہا تھا، اور ہم جس قافلے میں ہم تھے اس پہ حملہ ہو گیا، اور ایک بہت بڑا پتھر جو ہے وہ میرے گردن کے نیچے آ کے لگا۔ وہ کہتے ہیں میں نے زور سے چیخ ماری، تو اور بالکل میں ایسا تھا کہ جیسے میں گر جاؤں گا یا بالکل میں ختم ہو جاؤں گا۔ تو اور میرے والد نے مجھے اٹھایا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ والد ایک دم بہت پریشان ہو گئے، اور دیکھا اور صرف یہ پوچھا کہ تم ٹھیک ہو؟ تو اور چوٹ اندرونی لگی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ بس میں نے اپنے ابو کو کہا کہ بس ٹھیک ہوں، یعنی ان کو کہا کہ بھئی زندہ ہے یہ۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ جب ہم پہنچ گئے لاہور اور کیمپ میں جب پہنچے، تو والد نے جب تھوڑا اور بڑے ہو گئے تو والد صاحب نے ان کو کہا کہ میں یعنی اس لمحے مجھے ایسا لگا جیسے میں نے تمہیں گوا دیا، اور مجھے تھا کہ اگر تم ابھی اگر ختم ہو جاتے تو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا، تو تم یعنی میں تمہیں وہیں چھوڑ دیتا، کیا کرتا۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ یہ باتیں بتا رہے تھے مجھے، تو کہنے لگے کہ ہم نے یہ ملک جو ہے اتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا۔ یہ تو میں صرف آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں جو مجھے انہوں نے ڈائریکٹ سنایا، ایسے تو کئی واقعات ہم سنتے ہیں، ہمارے والدین سناتے تھے، ہمارے بزرگ سناتے تھے، اور ہم پاکستان بنانے کے اندر جو ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، تو وہ تو کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ اور دنیا کی سب سے بڑی ہجرت اس وقت جو ہوئی وہ پاکستان کے لیے ہوئی، تو لوگوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنی جائیدادوں کو چھوڑا، ہر چیز چھوڑ کے لوگ جو ہے وہ پاکستان ہجرت کر کے آئے موجودہ پاکستان کے اندر۔ تو لہذا ناظرین کیا وجہ تھی ہمارے بزرگوں کو ایک ملک بنانے کی؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے نا، کیوں انہوں نے یہ ملک بنایا؟ بھائی آج پاکستان سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مسلمان رہتے ہیں وہاں پر ہندوستان کے اندر، تو کیوں، کیا وجہ تھی؟ دیکھیں آج کچھ سالوں سے جب سے یہ حکومت آئی نا ہندوستان کے اندر مودی کی، اور جو ظلم اور زیادتیاں کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ اور خاص طور پر اور عام طور پر پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، تو اس نے یہ بات ثابت کر دی کہ اس وقت میں ہمارے جو اکابرین تھے، ہمارے جو بزرگ تھے، انہوں نے صحیح فیصلہ کیا تھا 2 قومی نظریے کی بنیاد پر۔ دیکھیں ہر طرف کیا نعرہ بلند ہوتا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جو ملک بنا ہو اور جس نظریے کی بنیاد پہ بنا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ملک ایک نظریاتی ملک تھا۔ اس کی جو اساس ہے، جو بنیاد ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں ایک طبقہ جس کا تعلق جو ہے نہ پاکستان بنانے سے تھا، اور جن کے آباء و اجداد پاکستان بنانے کے مخالف تھے، اور جو ایک سیکولر لبرل طبقہ تھا، اس نے پاکستان کے مقتدر اداروں پر قبضہ کر لیا، اور آج تک وہ کشمکش جاری ہے۔
تو لہذا جو بنیاد تھی جب ہم اس سے ہٹ گئے تو ہمارے سامنے صورتحال ہے. تو ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی. آپ دیکھیں تو اتنی قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل کیا گیا، اور یقینی طور پر کہ دیکھیں جب کوئی ملک دنیا کے نقشے پہ ابھرتا ہے تو وہ ملک کوئی اس کے ساتھ کئی چیلنجز ہوں گے، اس کے ساتھ ایشوز ہوں گے. ہم اقتصادی طور پر بہت کمزور تھے، ہم عسکری طور پر بہت کمزور تھے، ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی نظام نہیں تھا. تو شروع کے اندر، اچھا میں ابھی ڈیٹیل میں جاؤں گا نا کہ کیا کیا شروع کے اندر جو چیزیں ٹھیک کرنے والی تھی وہ ٹھیک نہیں کی گئیں، جس کی وجہ سے آج تک جو ہے وہ پاکستان صحیح نہیں ہو سکا. سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ دیکھیں آج بھی پاکستان کے عدالتوں کے اندر برٹش انڈیا ایکٹ جو ہے وہ چلتا ہے، اور وہ جو قوانین بنائے گئے تھے، جن قوانین کے تحت ایک جابر اور ایک قابض حکومت کرتا ہے نا لوگوں کے اوپر، جس کے ذریعے سے لوگوں کو غلام بنایا جاتا ہے، ان قوانین کو آج بھی جو ہے وہ اس کو ان کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، انہی قوانین کے اوپر چلا جاتا ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ ہماری بیوروکریسی کے اندر، پچھلے دنوں میں پڑھا تھا کہ بیوروکریسی کے اندر جو طریقہ کار ہے وہی طریقہ کار ہے جو طریقہ کار انگریز کے زمانے میں تھا، کہ جس کے ذریعے سے ایک انگریز کمشنر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو سلوک کرتا تھا غلاموں والا، وہی سلوک آج کی بیوروکریسی کے اندر بھی ہے. تو لہذا آپ فوج کے اندر دیکھ لیں، آپ فوج کے اندر آج بھی الٹے ہاتھ سے کانٹے کا استعمال کرنا اور کھانا الٹے ہاتھ سے فورس کیا جاتا ہے. ابھی بہتری آ رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہتری نہیں آ رہی، لیکن آپ دیکھ لیں پورا وہ جو نظام ہے وہ نظام وہی ہے. تو آج تک ہم نہ اپنا کوئی ہم نے آئین تو بنا لیا، تو کیا ہم آئین کے مطابق چلتے بھی ہیں؟ یہ جو پاکستان کا جو آئین ہے اس کے مطابق جو ہے ہر ادارہ اس پر عمل بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے آئین کے ساتھ جو سلوک کیا ہے تو وہ تو آپ کے سامنے ہے. جب کسی کا بس چلا، زور چلا، طاقت کے زور پہ اس نے آ کے آئین کو معطل کر دیا، اور جو ہے وہ ہمارے ملک میں تو آئین معطل ہی رہا ہے زیادہ تر. تو لہذا قرارداد مقاصد کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ تو بہت ساری چیزیں جو ہم ٹھیک کر سکتے تھے، جن کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، ان سب چیزوں کے لیے تو قانون بنانا اور قانون کے اوپر عمل درآمد کرنا اور کروانا، اس کے لیے تو کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو بہت ساری چیزیں تھیں جو ہم بنیادی طور پہ ٹھیک کر سکتے تھے لیکن ہم ٹھیک نہیں کر سکے. اس کا نتیجہ یہ نکلا ناظرین کہ آج کا، میں آپ کو بتاؤں، میں بہت آپٹیمسٹک آدمی ہوں، ہمیشہ مثبت سوچتا ہوں اور پازیٹیوٹی کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں. لوگوں کو بھی جو ہے وہ ہمیشہ نا امیدی سے نکالتا ہوں، اور میرے نزدیک مایوسی بہت بڑا گناہ ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں اس دفعہ جب پاکستان گیا اور یہ جو عید الاضحیٰ کے دنوں میں جب میں پاکستان میں رہا، تو میں نے لوگوں کو جو دیکھا ہے مایوسی کے دلدل میں گرتے ہوئے، اور میں خود بھی سم ٹائم یعنی مایوس ہو جاتا تھا. کہتا تھا یہ اس ملک کا کچھ نہیں ہونے والا. جس ملک کے اندر آپ دیکھیں اس کا پڑھا لکھا طبقہ ہو چاہے ان پڑھ طبقہ ہو، نوجوان طبقہ، وہ اس ملک میں رہنا نہیں چاہتا اور نکلنا چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. ایک عالم ہیں، بڑے میرے دوست ہیں، ساتھی ہیں، بڑا ذہین عالم دین ہے. ان کا مجھے کچھ دن پہلے بڑے درد بھرے الفاظ کے ساتھ میسیج آیا. انہوں نے کہا کہ یہ حال ہو چکا ہے کہ بجلی کا بل دیتا ہوں تو بچوں کی اسکول کی فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں، بچوں کی اسکول کی فیس دے دوں تو موٹر سائیکل میں پیٹرول دلوانے کے پیسے نہیں ہیں. اگر موٹر سائیکل میں پیٹرول دلوا دوں تو سوچتا ہوں کہ بچوں کو کھلاؤں گا کہاں سے، والدین بوڑھے ہیں، ان کی دواؤں کے لیے پیسے نہیں ہیں. مجھے اس نے کہا کہ خدا را میرے لیے کچھ کرو، مجھے اس ملک سے نکال دو، کسی یورپ کے کسی ملک کے اندر جو ہے میری جاب لگوا دو، مجھے یہاں سے نکالو. اب آپ دیکھیں ہر نوجوان جو اپنے ماؤں کے زیور کو بیچ کر نکلنا چاہتا ہے، اور اسی طریقے سے آبائی گھروں کو بیچ کے کہتا ہے مجھے نکالو، 10 لاکھ لو، 20 لاکھ لو، 25 لاکھ لو، ہمیں یہاں سے نکالو، ہم نے اس ملک میں نہیں رہنا. دیکھیں ہم سب ابھی جشن آزادی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں نا،
اور کتنے جوش و جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جس ملک کا نوجوان اس ملک میں نہیں رہنا چاہتا ہو تو وہ ساری محبت ایک طرف ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں ریاست جب ہوتی ہے نا ماں جیسی، تو ماں کیا کرتی ہے؟ ماں اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کرتی ہے، ان کے درمیان تفریق نہیں کرتی ہے۔ تو جس سوسائٹی کے اندر، جس معاشرے میں تفریق ہو، جس معاشرے میں انصاف نہ ہو، وہاں پر ایک جو طبقہ ہے بڑا کھاتا پیتا جو خوشحال ایلیٹ کلاس جو ہے، جن کے لیے وہ ملک جنت ہے۔ آپ یقین جانیے کہ جب میں وہاں جاتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان تو سب سے بہترین ملک ہے پیسہ بنانے کے لیے، یہاں پہ تو وہ لوگ جو پیسے والے لوگ ہیں، جو مراد یافتہ طبقہ ہے، جو حکمران طبقہ ہے، اور وہ ایک مخصوص چند لوگ ہیں، چند خاندان ہیں، اور وہ چند افراد ہیں، لیکن جو میجورٹی آپ ان کو دیکھیں ان کا کیا حال ہے۔ تو لہذا ایک تو یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ مسائل کی طرف نشاندہی کر دیتے ہیں، مسئلے کا حل بھی تو بتائیں۔ ابھی 14 اگست کے سلسلے میں کئی ہمارے دوستوں کے پروگرام میں گیا میں، اور کئی چینلز یوٹیوب چینلز پہ ہمارے کوئی انٹرویو بھی دیے، تو لوگ پوچھ رہے تھے کہ وہ حل بتائیں، حل کیا ہے؟ دیکھیں میں عرض کروں کہ حل تو سامنے موجود ہے۔ آپ دیکھیں دنیا نے کیسے ترقی کی، جس ملک میں میں اور آپ رہتے ہیں ان ملکوں نے ترقی کیسے کی ہے۔ پہلا اصول ہے، بنیادی اصول، کہ ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کرے گا، کوئی ادارہ دوسرے ادارے کے اندر مداخلت نہیں کرے گا۔ یہ ایک اصول ہے، اور اس اصول پر عمل کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو IMF کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو ورلڈ بینک کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو قرضوں کی ضرورت ہے، کیا کہ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا جو حکمران طبقہ ہے وہ چاہتا ہی نہیں ہے، اصل میں بتا دوں آپ کو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ پولیٹیشنز ہو، وہ چاہتے ہی نہیں ہیں اس پاکستان کے حالات بہتر ہوں۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ ملک ایسے ہی رہے، اور اس سے جو ہے وہ ان کا سروائیول ہے۔ تو ہر ادارے نے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے۔ بھئی یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ عدلیہ کا کوئی کام نہ ہو کہ وہ مداخلت کرے، نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے کرے۔ فوجیوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ بھئی وہ آئے دن اس کو بٹھائیں، اس کو کھڑا کریں، اس کو بٹھائیں، اس کو کھڑا کریں؟ یہ تو بات مناسب نہیں ہے نا۔ تو وہ اپنے جو کام ہے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے کام کریں۔ بیوروکریسی کا اپنا کام ہے۔ قائد اعظم کی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر میں سن رہا تھا، جس پہ انہوں نے دو تقریریں ہیں ان کی، اور ایک تو 11 اگست کی بڑی مشہور تقریر ہے، اس کے علاوہ ان کے کئی خطوط ہیں، تقریریں ہیں۔ ایک تقریر وہ شروع کرتے ہیں نا، جب پاکستان بنا ہے تو پہلی تقریر میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان بنانے کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانی دی ہے، اپنی جانوں کی، اپنے مال کی، تو اب ہم نے پاکستان کو بنا لیا ہے، اب پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے ہمیں اب قربانی دینی ہوگی۔ تو لوگوں نے تو قربانی دی اور آج تک دے رہے ہیں، تو وہ کن کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں جو ہے وہ کیا قربانی دینی ہوگی۔ دوسری بات، تیسری بات انہوں نے کیا کہی؟ انہوں نے کہا دیکھو کہ مسلمان جو ہے وہ مشکل حالات میں گھبرایا نہیں کرتا، مسلمان جو ہے وہ مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ قائد اعظم کے الفاظ بیان کر رہا ہوں، میں اپنے الفاظ بیان نہیں کر رہا۔ ایک موقع پر انہوں نے بیوروکریسی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو تم جو ہے وہ اسٹیٹ کے ملازم ہو، تم جو ہے ریاست کے ملازم ہو، حکومتیں آئیں گی اور جائیں گی، لیکن تم نے حکومتوں کے ساتھ اپنی وفاداری کو وابستہ نہیں کرنا۔ تمہاری وفاداری جو ہے کس کے ساتھ وابستہ ہے؟ اسٹیٹ کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، ملک کے ساتھ۔ تو حکومتیں تو آئیں گی جائیں گی، لیکن ہمارے ہاں یہ انہوں نے بیوروکریٹس کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ تو لہذا ناظرین ایشو کیا ہے؟ اب مسئلے کا حل کیا ہے کہ ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کرے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر ہم یہ تہیہ کر لیں، ہمارے جو بڑے ہیں خاص طور پہ، یہ جو بڑے ہیں نا، ان بڑوں کو اصل میں یہ جو عوام ہے نا، یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں نا، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو بڑے ہیں ان کو کوئی سمجھا دے
کہ بھائی آپ لوگ خدارہ بس کر دو۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ایک واقعہ پیش آیا، تو میں نے اپنے پیج پہ کل رات کو ایک چھوٹا سا ایک کالم لکھ کر، اور اس میں ایک باپ تھا، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، بیچاری بیمار ہو گئی، وہ اس کا علاج ہی افورڈ نہیں کر سکا، تو اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو قتل کر دیا اور خودکشی کی، اور 2 لیٹر لکھے۔ ایک خط لکھا اس نے کہ بھئی میں جو ہے 1.5 لاکھ روپے کا مقروض تھا، اور یہ اس نے ساری صورتحال لکھی، اور دوسرا اس نے کہا کہ بھئی میرا جو بھی سامان ہے یہ ادارے کو دے دینا، اور میری جو ڈیڈ باڈیاں ہیں، میتیں، وہ بھی اس ادارے کو دے دینا، وہی تجہیز و تکفین کر دیں گے۔ اور وہ جو لکھ رہا تھا اس وقت شاید اس کے ہاتھ میں یا خون تھا، اور وہ جو خط ہے اس کے اوپر جو ہے وہ خون کے نشانات تھے۔ تو وہ میں نے ڈالا تو فیس بک والوں نے جو ہے کہ جی یہ ہمارے جو سیکیورٹی جو اسٹینڈرڈز ہیں اس کو مینٹین نہیں رکھتا، تو آپ اس کو ہم نے ریموو کر دیا، بینڈ اس کو انہوں نے اس میں یعنی تھوڑی دیر بعد ہی اس کو ہٹا دیا وہاں سے۔ تو میں جب وہ کل ہم جب 14 اگست بنا رہے تھے نا، تو میں وہ 2 خط پڑھ کے میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا کہ یہ اس ملک کا حال ہے کہ جہاں پہ لوگ یعنی اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، اس کے بعد خودکشیاں کر رہے ہیں، لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس وقت جو صورتحال ہے پورے ملک کی، ہر طرف سیلاب ہے، بربادی ہے، لوگوں کے گھر بہہ گئے ہیں، جانور ختم ہو گئے ہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو لہذا ایک ہی حل ہے، وہ حل یہ ہے، دیکھیں بنیادی طور پہ ایک حل ہے، وہ یہ کہ ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کرے اور کسی دوسرے ادارے کے اندر مداخلت نہ کرے۔ پہلی بات، جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، اور جو بھی حکومت بن جائے اس کو 5 سال مکمل کرنے دیے جائیں، کسی کی بھی حکومت بنے، جو بھی ووٹ لے کر آتا ہے نا، کوئی بھی ووٹ لے کر آ جائے، فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں، جو بھی ووٹ لے کر آتا ہے اس کو حکومت کرنے کی اجازت ہو، 5 سال تک وہ کھل کر حکومت کرے، 5 سال کے بعد وہ عوام میں چلا جائے اور جا کر عوام سے فیصلہ لے لے کہ عوام اس کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ دیکھیں ایک پروگرام میں ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی وہ بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے کہ پاکستان کے پاس پہاڑ ہیں، پاکستان کے پاس گلیشیئر ہیں، پاکستان کے پاس ریگستان ہے، پاکستان کے پاس یہ ہے، پاکستان کے پاس وہ ہے۔ تو میں کہا بھائی سب کچھ ہے تو پھر یہ حال کیوں ہے؟ آج اگر برٹش ہائی کمیشن اسلام آباد کا نہ کہے کہ جی ہم ویزا دے رہے ہیں، امریکن ایمبیسی وہ کھول دے، تو سارا نوجوان سب نکل کے جو ہے نا وہ باہر نکل آئیں، تو پھر ایسے پہاڑوں گلیشیئر کو کیا کرنا؟ دیکھیں جو ملک نیوکلیر پاور بن سکتا ہے تو کیا وہ معاشی پاور نہیں بن سکتا؟ وہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔